السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم آپ اس وقت ہمارے ساتھ ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج 9 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح مذہبی اسکالر عطاء المصطفیٰ موجود ہیں اور ثناخان مصطفیٰ سید تنویر کاظمی۔ آپ دونوں اشخاص کا تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اہم واقعات ہیں بعثت نبوی سے پہلے، وہ کیا ہیں، آج ان کا تذکرہ کریں گے اور ہم پوچھیں گے عطاء المصطفیٰ سے۔ عطاء المصطفیٰ بتائیے کہ بعثت نبوی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک کے جو ہمیں احوال ملتے ہیں، کیا آپ مذہبی، ثقافتی، معاشرتی طور پر انہی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے یا اپنے آپ کو آپ الگ رکھتے تھے اس معاشرے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء، آپ کی زندگی کا جب ہم اس اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں کہ آیا آپ معاشرے کی سیاسی، اقتصادی اور سماجی سرگرمیاں کیا ان میں حصہ لیتے تھے یا آپ خود کو معاشرے سے الگ تھلگ رکھا کرتے تھے، تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو مشرکانہ رسوم تھی ان سے آپ مجتنب رہتے تھے، اور اسی طرح جو اخلاق باختہ سرگرمیاں تھیں اور ناشائستہ حرکات تھیں ان سے بھی آپ الگ رہتے، لیکن جو صحت مند سرگرمیاں ہوا کرتی معاشرے کی، سماج کی، آپ ان کا حصہ ضرور بنا کرتے تھے۔ اگر ہم جزیرہ عرب کا جائزہ لیں تو جزیرہ عرب میں اس وقت نہ کوئی منظم حکومت تھی اور نہ ہی کوئی عدالتی نظام تھا، بلکہ پورا جزیرہ عرب قبائل میں بٹا ہوا تھا۔ اگر ہم صرف مکہ کو دیکھیں تو 10 قبائل مکہ میں آباد تھے، تو چونکہ کوئی نظام نہیں تھا تو اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی، اگر کسی شخص کا مال چھین لیا جاتا یا کسی کو قتل کر دیا جاتا، تو ان کے ہاں جنگل کا قانون تھا کہ ایک فرد سے بدلہ نہ لیا جاتا بلکہ پورے قبیلے سے اس کا مواخذہ کیا جاتا۔ اب اس میں طاقتور قبیلہ کمزور قبیلوں پر چڑھ دوڑتا، یعنی قصوروار تو ایک شخص ہوتا لیکن وہ پورے کے پورے قبیلے کو تہس نہس کر دیتے، اور اسی طرح اگر کمزور قبیلوں کو یعنی مقابلے کی ضرورت پیش آتی تو وہ تو کمزور ہوتے تو جنگ نہیں کر پاتے تھے۔ تو اس طرح ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک خاص قسم کا ہمیں تفاوت نظر آتا ہے، ڈفرینس تھا۔ تو جو اب درد مند طبقات تھے ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ مکہ کے لوگ اس طرح کرتے کہ جو مکہ کے باہر کے قبائل تھے ان کے ساتھ اگر کوئی مقابلہ پیش آتا تو وہ ان کو حریف سمجھ کر یہ حلیف بن جاتے، اکٹھے ہو جایا کرتے، 10 کے 10 قبائل۔ تو اس طرح یہ قبائلی جو تقسیم تھی، اس سے افراد سے مواخذہ کرنے کے بجائے لوگ پورے قبیلے سے مواخذہ کرتے تھے، اور قتل کرنے والوں کی شان میں بڑے بڑے قصائد لکھا کرتے تھے۔ تو معاشرے کے وہ نوجوان جو درد رکھتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ یہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں ناقابل برداشت تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بعثت نبی سے پہلے آپ نے حلف الفضول نام کا ایک بڑا معروف معاہدہ تھا، آپ نے اس میں شرکت کی تھی۔ اسی طرح جب ہم تعمیر کعبہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام شریک تھے۔ اسی طرح حرب فجار ہے، اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام شریک تھے۔ اب حلف الفضول کو اگر ہم دیکھیں تو حلف الفضول کے معاہدے کے جو بنیادی محرکین ہیں ان میں نبی کریم علیہ السلام شامل ہیں۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ یمن کا ایک تاجر وہ آیا، اس نے آ کر آس بن وائل، مکہ کا ایک سردار تھا، اس کے ہاں اپنا سامان تجارت بیچا، تو آس بن وائل نے قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ غریب الدیار مسافر تھا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ آس بن وائل سے وہ قیمت لے سکتا، تو اس نے اس طرح کیا کہ طلوع فجر کے بعد جب بیت اللہ کے سین میں قریش مکہ اور بڑے بڑے سردار وہاں اپنی مجلسیں جمایا کرتے، اس وقت وہ جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا اور وہاں سے کھڑے ہو کر اس نے ندا کی، اس نے فریاد کی کہ دیکھو میں ایک غریب الدیار مسافر ہوں، میں یہاں تجارت کے لیے آیا تھا، میرا مال سارا آس بن وائل نے لے لیا، اب وہ مجھے قیمت دینے سے انکاری ہے، تو کیا تمہیں کوئی نہیں ہے جو میری داد رسی کرے؟ تم مکہ کے رہنے والے ہو، رب کائنات نے تمہیں بیت اللہ جیسا عظیم گھر عطا کیا ہے، کیا تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس ظالم سے مجھ مظلوم کا حق دلائے؟ اب باقی سردار بیٹھے رہے، نبی کریم علیہ السلام کے چاچا حضرت زبیر بن عبد المطلب ان سے ڈرا آ گیا، وہ کھڑے ہو گئے، ما لہذا مترکون، انہوں نے فرمایا کہ اب
اس فریاد رس کی داد رسی پر کان نہ دھرنا یہ ہم سے گوارا نہیں ہوتا. وہیں سے آپ اٹھے اور آپ نے مکہ کے جو نوجوان تھے ان کا ایک اجلاس طلب کیا عبداللہ بن جدعان کے گھر, اور نبی کریم علیہ السلام اس اجلاس میں شریک ہوئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بعد میں بتایا کرتے تھے کہ میں اس شہید فی داری عبداللہ بن جدعان, کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر جو قریشی نوجوانوں کا ایک اجلاس ہوا تھا اس میں شامل تھا. تو وہاں پر حلف الفضول کا معاہدہ طے پایا. حلف الفضول کا معاہدہ کیا تھا کہ لَيَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدَةً مَعَ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ, کہ ہم اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم سارے اکٹھے ہو کر ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیں گے, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ بنیادی طور پر ایک معاہدہ تھا حلف الفضول. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شامل تھے, آپ کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب شامل تھے, اور قریش کے کچھ دیگر نوجوان شامل تھے. پھر وہاں سے یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر آس بن وائل سے مطالبہ کیا کہ آپ نے جو پیسے ادا کرنے ہیں وہ آپ قیمت ادا کریں. تو آس بن وائل نے وہ قیمت مجبوراً ادا کی. تو یہ مسلح دستہ تھا جس میں قریش کے بہت سے نوجوان شامل تھے, اور نبی کریم علیہ السلام خود ان کے ساتھ ہوا کرتے. حضور کے چاچا حضرت زبیر بن عبد المطلب ساتھ ہوا کرتے. تو یہ یعنی خود تاریخ کے اندر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ بعثت نبی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی طور پر, سماجی طور پر, یہ جتنے بھی ہم اگر دنیا کے اندر دیکھیں, ہم اپنا کردار دیکھیں تو سب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا. جو صحت مند سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں ان میں نبی کریم علیہ السلام حصہ لیا کرتے تھے. آپ اندازہ کیجئے, سیرت نگار کہتے ہیں کہ ایک شخص تجارت کے حج کے ارادے سے مکہ میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ اس کی خوبصورت بیٹی تھی. مکہ کے ایک رئیس نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا. اب وہ بیچارہ آیا تھا حج کرنے کے لیے. اب اس واقعے کا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, نبی کریم علیہ السلام حلف الفضول کے معاہدے میں شامل جتنے بھی نوجوان تھے ان کو لے کر اس کے گھر چلے گئے, اور آپ نے گھر کا گھیراؤ کر لیا. اس مکہ کے اس ظالم کو مجبوراً وہ بیٹی اس غریب الدیار مسافر کے حوالے کرنا پڑی. اسی طرح ابو جہل کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ابو جہل نے ایک شخص سے اسی طرح مال لے کر پیسے دینے سے انکار کر دیا. نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے. تو یہ حلف الفضول کا معاہدہ, اس کے بنیادی محرک نبی کریم علیہ السلام تھے اور آپ کے چاچا حضرت زبیر بن عبد المطلب تھے. حضور فرمایا کرتے تھے بعد میں, ما احب ان لی بہ حمر النعم, حضور نے فرمایا کہ مجھے حلف الفضول کا معاہدہ سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے. یعنی ایک طرف اگر کوئی مجھے سرخ اونٹوں کی بات کرے اور دوسری طرف حلف الفضول کی کسی اس طرح کے معاہدے کی طرف دعوت دے, تو حضور نے فرمایا کہ میں حلف الفضول کے اس معاہدے کو ترجیح دوں گا. یعنی بعد میں نبی کریم علیہ السلام معاہدے میں اپنی شرکت پر اظہار مسرت فرمایا کرتے تھے. ہاں, اس طرح کی سرگرمیوں میں نبی کریم علیہ السلام حصہ لیا کرتے. اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں تعمیر کعبہ کو, تو وہاں بھی نبی کریم علیہ السلام نے حصہ لیا, اور آپ علیہ السلام نے بعد میں صحابہ کرام کو بتایا کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو میں اس میں شامل تھا. چونکہ بیت اللہ شریف یہ نشیب میں واقع تھا, اور سیلابی پانی آتا تو اسے حرم میں داخل ہو جاتا, اور اس سے دیوار کعبہ کی وہ پھٹ جایا کرتی تھی. اور پھر اسی طرح چونکہ کعبہ کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی تو جو اس میں کوئی قیمتی چیزیں پڑی ہوتی, جواہرات پڑے ہوتے یا سونا پڑا ہوتا, تو وہ بھی چوری ہو جاتا. اب مکہ کے رؤساء نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کعبہ تعمیر کرتے ہیں. تو تعمیر کعبہ کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ فنڈ اکٹھا کیا جائے گا اور پھر اسے کعبہ کی تعمیر ہوگی. تو اس فنڈ ریزنگ جو کمیٹی تھی اس میں یعنی جو ذریعہ معاش ہے اس کے حلال ہونے کے متعلق جو بات کی وہ نبی کریم علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں تھے. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر ہم خدا کا گھر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں, اتنا بڑا کام ہم کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کوئی شخص جو اس کا ناجائز طریقے سے مال ہوگا, اگر کسی سے اس نے ظلم سے مال لیا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں کرے گا. صرف حلال طریقے سے جو مال کمایا جائے گا وہ اس میں شامل ہوگا. اب یہ بات کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ کے ماموں, یعنی نبی کریم علیہ السلام کے قبیلہ کے ایک فرد. اچھائی کی جب بھی بات ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے کی, یا آپ کے چاچاؤں نے کی, یا آپ کے خاندان کے کسی فرد نے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ ہمیشہ سے اچھائی کو فروغ دیا کرتے تھے. اچھا, حضرت عبد المطلب اپنے زمانے میں غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. سید عالم سے پہلے اگر غار حرا میں کسی نے عبادت کی ہے تو حضرت عبد المطلب ہے. تو یہ روایات, یہ عبادات, یہ ساری چیزیں نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کا حصہ تھی. اب کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی, قرآن اندازی کے ذریعے یہ طے کر دیا گیا کہ فلاں قبیلہ یہ حصہ تعمیر کرے گا, فلاں قبیلہ یہ حصہ تعمیر کرے گا.
نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حصے میں جو تعمیر کا حصہ آیا اس میں میں نے اپنے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت ابو طالب بن عبد المطلب کے ساتھ مل کر وہ حصہ تعمیر کیا. سرکار نے فرمایا کہ میرے ذمہ پتھر اٹھانا تھا، اور پتھر اٹھانے کی وجہ سے سید عالم فرماتے ہیں کہ میرے شانے چھل گئے تھے. دیکھیے آپ سید عالم مکہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ نے تعمیر کعبہ میں حصہ لیا، آپ نے مشقت برداشت کی. اب جب اس کے بعد حجر اسود کی ترسیب کا مسئلہ ہے، معاشرتی سرگرمی ہے اور بیت اللہ کی تعمیر ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میرے شانے چھل گئے. اب اس کے بعد جب حجر اسود کی ترسیب کا مرحلہ آیا کہ اب حجر اسود کو نصب کیا جائے، تو پھر وہ جو قبائلی عصبیت تھی وہ بھڑک اٹھی. ہر قبیلے نے اپنا استحقاق جتانا شروع کر دیا کہ ہم حجر اسود کو نصب کریں گے. پھر یعنی تلواریں نکل آئیں، حتیٰ کہ ایک قبیلہ کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر خون میں، جو دستور عرب تھا، خون میں انگلیاں ڈال دیں کہ ہم مرتے دم تک لڑیں گے اور یہ حق ہمارے سوا کوئی استعمال نہیں کرے گا. 4 روز تک تعمیر کعبہ رک گئی. وہ قبائلی چونکہ عصبیت تھی تو وہ سارے لوگ یعنی ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو نصب کرے، وہ اس کے لیے کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گئے. اب 5ویں روز جب وہ اکٹھے ہوئے، کعبہ کی تعمیر رکی ہوئی ہے. ابو امیہ بن مغیرہ جو سب سے بزرگ تھا، اس نے کہا کہ ہم ایک درمیانی صورت نکالتے ہیں، ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کل صبح کے وقت جو شخص بیت اللہ میں اور سین حرم میں دروازے سے پہلے داخل ہوگا اسے ہم حکم بنا لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا اس پر عمل کریں گے. تو جب دوسرے دن صبح دیکھا گیا تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام داخل ہوئے، تو انہوں نے کہا حاضر محمد حاضر امین رضینا بھی، یہ تو محمد ہیں، یہ تو امین ہیں، ہم ان کی بات پر راضی ہو جائیں گے. اب نبی کریم علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے حسن تدبیر سے اتنا خوبصورت فیصلہ کیا، تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی. حضور نے اپنی چادر مبارک بچھائی، آپ نے اس پر حجر اسود کو فرمایا رکھو، اور پھر فرمایا قبائل مکہ میں سے ہر قبیلہ اپنا اپنا ایک فرد مقرر کر لے اور سارے اس چادر کو پکڑ لیں. تمام نے وہ چادر پکڑ لی، اور جب وہ قریب گئے جہاں پر نصب کرنا تھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو وہاں پر نصب کر دیا. امام سہیلی فرماتے ہیں کہ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو سید عالم کی بات پر یہ متفق ہو گئے تو انسانی شکل میں ظاہر ہوا، اور اسے مکہ کے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نعوذ باللہ یتیم کی بات پر تم اکٹھے ہو گئے، کیا تم سے زیادہ کوئی اس میں نہیں ہے؟ تم اس یعنی اس نے اس وقت بھی ان کو برگشتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تدبیر سے جو بات کی تھی اس سے وہ ان کی قبائلی عصبیت کو نہ بھڑکا سکا، اور سید قبول ہو گئی سب کے لیے، ناقابل قبول. جو سید عالم جو بات کی تھی وہ بات ہی ایسی تھی، سارے اس میں شامل ہو گئے. تو اس طرح حجر اسود کی ترسیب کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی معاملہ فہمی کو، حسن تدبر کو، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ راہبانہ زندگی بسر نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ معاشرے میں جو بھی سیاسی، ثقافتی، سماجی سب سرگرمیوں کے اندر آپ شریک ہوا کرتے. ہاں، جو مشرکانہ رسوم تھی یا جو اخلاق باختہ سرگرمیاں ہوا کرتے ان سے آپ اشتراک کیا کرتے تھے. بالکل صحیح. بہت شکریہ مصطفیٰ گفتگو کرنے کا. شاہ صاحب، آج کا کلام. جی سر. 9 رمضان المبارک. بہت ہی خوبصورت گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسوہ کے مختلف پہلوؤں پہ روزانہ کی بنیاد پہ جو گفتگو فرما رہے ہیں عطا المصطفیٰ صاحب، وہ اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. تو ابھی میرے پاس آج کی جو انتخاب ہے، ہماری زبان پاکستان کی خوبصورت زبان ہے سرائکی. تو سرائکی کلام ہے، نعتیہ کلام ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے. تو سرائکی خود بھی بڑی میٹھی زبان ہے، اور اس میں زبانیں تو ساری میٹھی ہوتی ہیں لیکن سرائکی کا لہجہ مشتاق سب کا نعتیہ کلام ہے. تو تمام سننے والوں کی نظر ہے. نہ پوچھ حال سارے جو کہ حال سونا، آسانی حیاتی کٹے دے ودے ہیں، نہارات پل کے دپڑے آل پی کے لگی بھائی جلدی مجھے دے ودے ہیں، نہ پوچھ حال سارے تیرا پیار ساری سجڑ زندگی ہے، تیرا ذکر سونا
ساری بندگی ہے ہنجوں والے مر کے گواہ بسیاں تیرے ناد تسبیح کریں دے ودے ہیں نہ پوچھ حال سونا ازل کولو پیاسا مقدر جو سے جتھاں آس لئی ہے اتھوں خالی آئے ہیں متاں کئی محابے کتھوں خیر ملے اکھی والا کاسا بھوئیں دے ودے ہیں نہ پوچھ حال سارے جو کئی حال سونا اسانی حیاتی کٹیں دے ودے ہیں نہ پوچھ حال سارے اے وادی اے راواں جبل چھاڑ مارے سجن زندگانی ددھل چھاڑ مارے اس سر کو جھکا کے کمر کو نوا کے تیرے نقش پاکوں لبھیں دے ودے ہیں نہ پوچھ حال سارے کفر کیا ہے سبقت یہ مقطع ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نعت مبارک ہے اس کا شعر ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو تو اسی حوالے سے یہ شعر کے کفر کیا ہے سبقت مسلمان کیا ہے رہا ہوش کہنی جو کیا پر صحیح ہے تیرا در قدسدہ ہے کعبے دا کعبہ تہوں تے دوسرے کو جھکیں دے ودے ہیں نہ پوچھ حال سارے جو کہ حال سونا آسانی حیاتی کٹیں دے ودے ہیں نہارات پلکیں دا پڑیال پی کے لگی بھاہ جیدی بجھے دے ودے ہیں نہ پوچھ حال سارے بہت شکریہ انتہائی خوبصورت کلام سرائکی کا ویسے بھی زبان میٹھی اور پھر کلام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو لکھا ہوا ہو اس کے اندر تو پھر اور مٹھاس آ جاتی ہے آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت دیا ناظرین شان رمضان افطار ٹائم کی خوبصورت محفل آپ ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر اس وقت ہمارے ساتھ سن رہے ہیں اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اللہ نے کے بعد